يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ اہل اسلام پر اللہ کی طرف سے ماہ رمضان میں روزے فرض ہیں۔ اس روزے کا مقصد تقوی کا حصول، انسان جب روزے سے ہوتا ہے تو اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو اللہ کے حکم سے ترک کر دیتا ہے۔ کھانا پینا، بیوی سے اپنی خواہشات پوری کرنا، یہ حلال ہے، لیکن روزے دار اللہ کے حکم سے رک جاتا ہے کہ پورا ایک مہینہ افطاری تک نہ کھاتا ہے، نہ پیتا ہے، نہ اپنی جائز ضرورت پوری کرتا ہے۔ ہاں، سورج غروب ہونے کے بعد پھر ان چیزوں سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ یہ تربیت ہے کہ ساری زندگی میں ان چیزوں سے بھی رکا رہوں جو اللہ نے حرام کر دی ہے۔ کھانا پینا تو حلال تھا، اللہ کے حکم سے خاص اس کیفیت میں منع ہوا، لیکن جو حرام ہے میں اس حرام کام سے اپنے دامن کو بچاؤں اور اپنے ہاتھوں کو روک لوں، اپنے پیروں کو روک لوں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، نوجوانوں سے خطاب کرتے ہوئے آپ نے فرمایا، تم میں سے جو طاقت رکھتا ہے وہ شادی کر لے۔ شادی کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کی نظر جھک جاتی ہے، نظر میں حیا آ جاتی ہے، نظر کی حفاظت ہوتی ہے، شرمگاہوں کی حفاظت ہوتی ہے۔ اور جو شادی کی طاقت نہیں رکھتا تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، پھر وہ روزے رکھے۔ روزہ انسان کی اس خواہش کو کمزور کر دیتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آدم کے بیٹے کا ہر عمل اس کے لیے ہے، نیکی ایک کرے گا 10 گنا، 700 گنا تک، اللہ جہاں تک چاہے بڑھا کر اس کو اجر و ثواب دے۔ إِلَّا الصِّيَامِ فَإِنَّهُ لِي، مالک فرماتا ہے سوائے روزے کے، کیونکہ یہ خاص میرے لیے ہے، اور قیامت کے دن اس کا بدلہ بھی میں ہی دوں گا۔ روزہ خالص اللہ کے لیے، تو اس کو اللہ کے لیے رہنے دیجئے، اس میں ریاکاری پیدا نہ کیجئے، دکھلاوا کا جذبہ اپنے دل میں نہ لے کے آئیے۔ خالصتاً اللہ کے لیے روزہ رکھیے، کیونکہ مالک کا بڑا پیارا فرمان ہے فَإِنَّهُ لِي، اس نے روزہ میرے لیے رکھا ہے، اس کی جزا بھی میں دوں گا، یہ میرے لیے اپنی بھوک پیاس اور شہوت کو ترک کرتا ہے۔ روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک تو افطاری کے وقت اور ایک اپنے رب کی ملاقات کے وقت۔ جنت کے مختلف دروازے ہیں جس سے اہل ایمان، اہل توحید، اہل اسلام جنت میں داخل ہوں گے، اور ایک دروازہ خاص روزے داروں کے لیے باب الریان ہے، جس سے صرف روزے دار جائیں گے، اور روزے داروں کے گزرنے کے بعد اس دروازے کو بند کر دیا جائے گا۔ تو روزے دار کو ایک خوشی تو افطاری کے وقت ملتی ہے، اور ایک خوشی مالک کی ملاقات کے وقت ملے گی۔ روزے دار کی اللہ کے ہاں کتنی عزت ہے کہ اس کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک کستوری سے بھی زیادہ پیاری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر اللہ له ما تقدم من ذنبه، اور یہ روایت صحیح بخاری میں 38 نمبر۔ جس نے قیام کیا، جس نے روزے رکھے رمضان میں اور قیام کیا 2 شرطوں کے ساتھ، ایمان اور احتساب، اللہ سے ثواب کی امید، اس کے عقیدے میں کوئی خرابی نہیں، کوئی خلل نہیں، کوئی شرک نہیں، توحید پر ہے، موحد ہے، مومن ہے،
حالت ایمان میں ہے، اللہ کا شریک نہیں بناتا کسی کو۔ اور روزہ رکھنے کا مقصد صرف اللہ کو راضی کرنا ہے، دکھلاوا، شہرت، نمود و نمائش یہ منظور نہیں۔ تو اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے جو اس نے سابقہ زندگی میں کیے۔ اور اگر روزہ رکھ کر یہ شرک کرتا ہے، روزے دار بھی ہے اور مشرک بھی ہے، تو مشرک کا کوئی روزہ قبول نہیں۔ دیکھیے روزے کی ترتیب ہے ارکان اسلام میں۔ ارکان اسلام میں سب سے پہلی بات وہ شہادت ہے۔ سب سے پہلی بات دو گواہیاں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ بنیاد ہے، یہ سب سے پہلی چیز ہے۔ اللہ کی وحدانیت کو مانے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو مانے۔ آپ کے بعد پھر کسی اور کی نبوت کا اپنے دل میں کوئی عقیدہ نہ رکھے، بلکہ یہ ایمان رکھے کہ آپ خاتم النبیین۔ آپ کے بعد اگر کوئی دعوے دار آتا ہے وہ کذاب، دجال، مرتد، کافر، اسلامی اسٹیٹ پر واجب القتل، آخری نبی آپ ہیں۔ آپ کے بعد آئیں گے دعوے دار، لیکن سب کذاب و دجال ہوں گے، جھوٹے ہوں گے۔ اس کے بعد پھر نماز، اس کے بعد پھر زکوٰۃ، پھر رمضان کے روزے۔ تو اس ترتیب کو ضرور یاد رکھیے۔ اگر بندہ موحد نہیں تو اس کے روزے بیکار ہیں۔ اسی طرح بندہ مستقل نماز کا تارک ہے، اس کے روزے بیکار ہیں۔ روزہ رکھ رہا ہے، کوئی نماز نہیں پڑھتا، تو اس روزے کی کوئی حیثیت نہیں۔ ایمان میں پختہ ہو، ایمان میں سچا ہو، اور ریاکار نہ ہو، دکھلاوا نہ ہو، اللہ سے ثواب کی امید رکھتا ہو، اس کو عبادت سمجھ کے کرے، عادت سمجھ کے نہیں، عبادت سمجھ کے، عبادت کی لذت لیتے ہوئے اس عمل کو کرے، تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ اللہ زندگی بھر کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ لیکن اگر روزہ بھی رکھ رہا ہے اور قبروں کا سجدہ بھی کر رہا ہے، روزہ بھی رکھا ہوا ہے، قبروں پہ طواف بھی ہو رہے ہیں، روزہ بھی رکھا ہوا ہے اور یا علی مدد اور یا رسول اللہ مدد کے شرکیہ نعرے بھی لگا رہا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے اور مردوں کو جو قبروں میں دفن ہو گئے ان کو داتا، غوث اعظم، دستگیر، بگڑی بنانے والا، اولاد دینے والا، شفا دینے والا، رزق دینے والا، ان پر امیدیں اور بھروسے اور ان کی عبادتیں کر رہا ہے، تو یہ روزہ بیکار ہے۔ اس روزے دار کو اس روزے کا کچھ نہیں ملے گا۔ روزے کے لیے شرط ہے من صام رمضان ایمانا واحتسابا، ایمان درست ہو، عقیدہ سلیم ہو، عقیدے میں شرک کی غلاظت اور ملاوٹیں نہ ہو، تو اس کا یہ عمل اللہ کے ہاں اس کی زندگی کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ شب گریزاں ہوگی آخر جلوائے خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔